قرآن کریم میں جگہ جگہ آسمان سے رزق اتارنے کا ذکر ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ اسی طرح اور بھی مختلف جگہوں میں اللہ تبارک و تعالی آسمان سے رزق اتارنے کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں رزق سے مراد بارش ہے، کہ بارش جو زمین پہ اترتی ہے، اسے بارش ہی کی وجہ سے انسان کے رزق کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، کہ وہی بارش زمین میں ہریالی پیدا کرتی ہے، پھر غلہ اگتا ہے، انسان اس کو خریدتا ہے یا کاروبار کرتا ہے یا جو بھی کرتا ہے، اور اسی بارش کی وجہ سے فضا بہتر ہوتی ہے، ماحول اچھا ہوتا ہے، تو کاروباری ماحول جو ہے وہ سازگار ہوتا ہے۔ تو گویا بارش ہی انسان کے رزق کا سبب بنتی ہے۔ اس وجہ سے قرآن کریم میں جگہ جگہ بارش ہی کو رزق کہا گیا، کہ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق اتارا بارش کی صورت۔ اور ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کا جو بھی رزق ہے وہ اللہ کی طرف سے اتارا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ آپ جو دکان بناتے ہیں تو وہ رزق نہیں ہے، وہ سبب ہے۔ ملازمت کرتے ہیں تو وہ رزق نہیں ہوتا، وہ سبب ہوتا ہے۔ وہ آپ کی جد و جہد ہے، وہ سبب ہے۔ اس سبب کا جو نتیجہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے وہ رزق ہوتا ہے۔ وہ تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، وہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ انسان سبب کا مکلف ہے، نتیجے کا نہیں ہے۔ گویا آپ سبب اختیار کر سکتے ہیں، اس سبب کے نتیجے میں برکت کتنی آتی ہے، رزق کتنا آتا ہے، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ یہ براہ راست اللہ جل جلالہ کی مشیت کے تحت ہوتا ہے۔ وہ اب یہ جو بارش اترتی ہے تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس میں کتنی ساری چیزیں کار فرما ہوتی ہیں۔ یعنی ایک بارش کے اترنے پر ہی اگر غور کیا جائے کہ اس میں سورج کا بھی تعلق ہے، اس میں ہوا کے دباؤ کا بھی تعلق ہوتا ہے، اس میں حرارت اور برودت کا بھی تعلق ہوتا ہے، اس میں پانی کا بخارات کا بھی تعلق ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں ایک خاص تناسب سے ملتی ہیں تو بارش اترتی ہے۔ تو ایک بارش پر ہی اگر ایک آدمی غور کر لے تو اسے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں خاص تناسب سے خود بخود تو نہیں اعتدال پہ آ گئیں اور اس کے نتیجے میں پھر بارش ہوگی۔ آخر کوئی ذات ہے جو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے اور پھر ان کو اس نہج پہ لاتی ہے کہ ان سے بارش اترتی ہے اور اور زمین پر رہنے والے اسے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ایک بارش ہی کی صورتحال پہ بندہ مومن غور کر لے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔